الحمد للہ وحدہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الرحمن علی العرش استوى۔ معزز طلباء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے حوالے سے اس آیت کے اندر ہمیں ایک چیز بتائی ہے، ایک عقیدے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ عقیدہ آج پاکستان کے اندر ہمارے بہت سارے مدارس ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے، بہت سارے مدارس ہم نے دیکھے، ان مدارس کے اندر تربیت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان مدارس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی جو پہچان ہے، خصوصاً وہ مدارس جو حفظ اور ناظرہ کے ہیں، ان مدارس کے اندر طلباء کرام کو اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے بتایا نہیں جاتا، اس کی پہچان نہیں کرائی جاتی۔ توحید کے بارے میں یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے حوالے سے انہیں معلومات فراہم نہیں کی جاتی، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ تربیت باقی ان کی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، باقی ان کے معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن توحید کے حوالے سے انہیں رہنمائی نہیں دی جاتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہی طلباء، اب یہ تو ضروری نہیں کہ شعبہ حفظ کے اندر پڑھنے والے 50 طالب علم ہیں تو 50 کے 50 اگر وہ فارغ ہو بھی جاتے ہیں، حفظ کر کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، اب وہی لوگ قادیانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہی لوگ مرزائیت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہی لوگ پرویزیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ فتنہ غامدیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے ایسے فتنے ہیں جو انسان کے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو عقیدہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں، اور ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں بذریعہ میڈیا کہ خدارا ایسے مدارس جو شعبہ حفظ اور ناظرہ پر مشتمل ہیں، اپنے حفظ اور ناظرہ کے طلباء کو تربیت کریں توحید پر، ان کو توحید پر صحیح معلومات فراہم کریں، تاکہ وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کسی فتنے کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو آتے ہیں
ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے۔ یہ آپ کا فطری طور پر عقیدہ ہے۔ کیا؟ فطری طور پر عقیدہ ہے آپ کا۔ آپ پیدا ہوئے ہیں اسی عقیدے پہ پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ اس سے پہلے چلو ہم کسی دوسرے بچے سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے۔ ادھر آ جائیں آپ، ہاں آپ آ جائیں۔ قاعدہ اس کو دیں، قاعدہ ان کو دیں، قاعدہ دیں ان کو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان سے ہم نے سوال کیا ہے اللہ کہاں ہے؟ ان کا جواب ہے اللہ آسمان میں۔ یہ اس بچے کا فطری عقیدہ ہے، اور یہی فطری عقیدہ ثابت قدم رکھنے کے لیے، کہ یہی عقیدہ ثابت رہے، اس کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں اس عقیدے کے خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں طلباء کرام کو بتانا چاہیے، طلباء کرام کو بتانا چاہیے۔ تو آج ہم بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہیں گے اللہ آسمان پہ۔ اللہ فطری طور پہ کہہ دیں گے اللہ آسمان پہ، صحیح ہے، عرش پہ۔ لیکن اگر وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس آپ نے جو بات کہی ہے اس کی دلیل، اس کی قرآن سے ہمیں اس کی دلیل دکھائیں، حدیث سے دلیل دکھائیں، تو آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ قرآن مجید کی یہ آیت، سورۃ الطٰہٰ کی آیت، کون سی سورت ہے؟ سورۃ الطٰہٰ کی آیت ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ آیت کیا ہے؟ دلیل ہے کس چیز کی؟ اللہ تعالی کے آسمان میں ہونے کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اب لوگ عوام الناس کے اندر ان کا جو ذہن ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو آیت ہے نا، ان اللہ معنا، یہ جو آیت ہے، اس آیت کا غلط مقصد لے کر پہلی آیت کو ٹھکراتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، کیسے؟ کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے؟ دوسری میں نے آیت ابھی جو پڑھی، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا بھائی کوئی نہیں چلے ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عمومی طور پر یہ بھی بات کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ ہمارا ساتھ نہ دیں۔ ہاں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ بات اللہ ہمارے ساتھ ہے، کس لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے؟ کس لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے؟ علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، یہ
مضبوط ترین باتیں ہیں دو، علم اور طاقت کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ تعالی بطور ذات ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی، لوگ معاشرے کے اندر اس کا معنی یہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، علم اور طاقت قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ، ہاں، اور جو شخص یہ کہے گا اللہ تعالی ذات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، وہ مطلب اس شخص نے کفر کا ارتکاب کیا، مطلب اس شخص نے کفر کیا، اس شخص نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کو اس نے اپنے ذہن سے عرش معلی سے اتار کر نیچے زمین پر لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ذات کے لحاظ سے زمین پر آئے، کیا؟ ذات کے لحاظ سے زمین پر آئے۔ ہاں باقی دیکھیں اللہ کی قدرت کیسے ہے، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر یہ جو آسمان اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے، کہیں آسمان کو پلر ہے؟ آج تک کسی سائنسدان نے بتایا ہو یا کسی آدمی نے دیکھا ہو کہ آسمان کو کسی جگہ پر پلر لگا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی جو قدرت ہے نا، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالی کی جو طاقت ہے اس کی سب سے بڑی نشانی آسمان ہے، کیا؟ سب سے بڑی نشانی ہے آسمان۔ دیکھو سورج ہے نا، سورج کیسے چل رہا ہے؟ کوئی اس کو لے کے جاتا ہے کھینچ کے؟ کیا رسی باندھی ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں نا، چل رہا ہے نا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اس کی طاقت کی بڑی نشانی ہے۔ معنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی طاقت ہمیں دکھا چکا ہے، ہمیں، اور مزید جب تک انسانیت رہے گی اللہ تعالی نشانی کے طور پر اپنی طاقت انسانوں کو دکھاتا رہے گا تاکہ ان کو بات سمجھ آ سکے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہو سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو مین بات جو ہماری تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 4 ہے میرے خیال میں، آیت نمبر 5، آیت نمبر سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 5، یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اللہ تعالی آسمان میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی طلباء کرام؟ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنی میں توحید کو سمجھنے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔